یہ اکابر کی عبارت ہے. کیوں اپنی مولویوں کی عبارات پر بات نہیں کریں گے؟ اپنے میں نے کیا تھا نا ابھی کہاں عبارت کیا پر. تھا؟ دیکھیے میرے اس پر آپ نے کیا، میں نے جواب دیا. میں نے فون کیا تھا نا آپ کو. ہاں تو میرے اس تو پر آپ کس پر؟ میرے مولوی کی عبارت پر کیجیے، میں نے کر دیا جواب، اس پر دے ہو گیا. کہاں دے دیا؟ کیا کون سے عبارت کو کیا تھا آپ نے؟ کیا دیا جواب؟ اعلیٰ حضرت پر وہ جو آپ نے سوال اٹھایا تو میں نے اس کا جواب دیا ہے مدلل. کہاں جواب دیا ہے؟ نہیں دیا؟ آپ ریکارڈنگ سنتے نہیں جو تو ہاں. تو اب بات کر لیجئے نا. آپ کس پہ بات کریں؟ اسی موضوع پر کہ آپ نے جواب ہی نہیں دیا، آپ تو ادھر ادھر بھاگتے رہے. ادھر ادھر بھاگے؟ آپ کو نہیں دیا جواب؟ شرائط کو طے کر کے ہم انشاءاللہ بات کر لیتے ہیں اسی پر. ہاں شرائط پہ بات کیجیے، شرائط پہ بات کر کے بات کیجیے. چلیے ٹھیک ہے، ایک منٹ. اب دیکھو میں یہاں سے ریکارڈنگ چالو کروں گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، شرائط رکھے. ہاں جی بریلوی مولوی سہیم الدین صاحب، آپ اپنا تعارف کرا دیں. ہاں. ناچیز کا نام محمد سہیم الدین ہے. اور کیا طرح آپ کا تعارف کرائیں، کیا بتائیں آپ کو؟ ضلع باقا کا رہنے والا ہوں. ہاں تعارف کرا دیں، کس مسلک سے ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ وضاحت کر دیں. مسلک اہل سنت، ٹھیک ہے، بریلوی. ٹھیک ہے، مسلک اہل سنت بریلوی سے حنفی ہوں، اور بہار باقا ضلع سے میں تعلق رکھتا ہوں. فضیلت تک کی ڈگری ہے. آپ اپنے طرف تعارف کرائیے آپ. جی جی میں عارف الحقانی سنی حنفی دیوبندی، ٹھیک ہے. جی ہاں میں ہاں مقیم ہوں لکھنؤ، ٹھیک ہے. جی ہاں لکھنؤ خاص تو لکھنؤ. ہماری اور آپ کی جو گفتگو ہونے والی ہے وہ مولوی احمد رضا بریلوی صاحب کے کفر مغلظات پر ہونے والی ہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک. ہم انشاءاللہ مولوی احمد رضا بریلوی کو ان کی تحریرات، ان کے فتاوی جات اور ان کے ہم مسلک مولویوں کی عبارات فتاوی جات کی روشنی میں دنیا کا بدترین کافر ثابت کریں گے. اچھا وہ یہی ہمارا دعویٰ ہوگا، ٹھیک ہے. اچھا ہمارا دعویٰ کیا ہوگا کہ مولوی احمد رضا بریلوی ہاں اپنی عبارات، اپنے فتاوی جات اور اپنے ہم مسلک مولویوں کی عبارات فتاوی جات کی روشنی میں دنیا کے بدترین کافر ہیں. یہ آپ کا. ٹھیک ہے. اچھا اور جی جی اور اس کیا پر ہم شرائط آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. کیجیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ جو بات کریں گے جی تو 2-2 منٹ کر کے بات کریں گے. اچھا ٹھیک، اچھی بات. جب میں بولوں گا تو آپ بالکل خاموش رہیں گے، ایک منٹ اور میں جب آپ بولیں 2 گے تو منٹ میں کو بڑھائیے. بالکل خاموش رہوں گا. 2 منٹ کو بڑھائیے، اس کو 5 منٹ کیجیے. نہیں 5 منٹ بہت ہو جائے گا، 5 منٹ بہت ہو جائے گا. 2 میں. منٹ کافی ہیں، 2 منٹ کافی ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا. ٹھیک. ہاں درمیان میں جو بولے گا ٹھیک ہے اس کی شکست ہوگی. اچھا سمجھ ٹھیک میں آ رہا؟ ٹھیک بولیے. ہاں شرائط نمبر 2، دونوں طرف کے علماء کے نام بگاڑنے اور خلاف تہذیب گفتگو سے بالکل پرہیز کیا جائے گا. ٹھیک ہے بالکل. شرائط نمبر 3، جی کیونکہ اس مباحثہ میں یہ دعویٰ میں واضح ہے کہ بریلوی مذہب کے اعلی حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی اپنی اور اپنے ہم مسلک بریلیوں کی عبارات فتاوی جات کی روشنی میں دنیا کے بدترین کافر ہیں. اس لیے گفتگو صرف بریلوی علماء کی کتب سے ہوگی. اچھا. شرائط نمبر 4، موضوع سے انحراف کرنے کی کوشش پر 2 بار تنبیہ کی جائے گی اور تیسری بار انحراف کرنے والے کی بے بسی قرار دے کر اس کی شکست سمجھی جائے گی. اچھا شرائط نمبر 5، کسی بھی کتاب یا شخصیت کا انکار کرنا کہ یہ ہمارے مسلک کا عالم یا ہمارے عالم کی کتاب نہیں، اس کے لیے اپنے مسلک کے معتبر عالم کی تائید لانی ہوگی، اور کسی عالم کے اپنے مسلک میں معتبر ہونے کا پیمانہ بھی بتانا ہوگا، اور جس کو اپنے مذہب کا نہیں مانتے اس پر حکم بھی لگانا ہوگا.
جی ٹھیک. شرائط نمبر 6، موضوع سے غیر متعلق باتوں سے پرہیز کیا جائے گا اور موضوع سے ہٹ کر کی گئی بات کا جواب مانگنا اور دیوبندی مناظر کے دلائل کا جواب دینے کے بجائے صرف دیوبندی اکابرین کے حوالہ دکھانے لگ جائے تو شکست کی دلیل سمجھی جائے گی. شرائط نمبر 7، جانبین میں سے جو مناظر گالی بدزبانی اور بد تہذیبی کی شروعات کرے گا اس کی شکست کی دلیل سمجھی جائے گی. اچھا ٹھیک. ٹھیک ہے. کسی بھی کتاب کے حوالے کا اسکین حوالہ دینے والے مناظر سے طلب کیا جائے تو دینا ہوگا. جی ٹھیک ہے. اب کہو کیا؟ ہاں، یہ شرائط آپ کو منظور ہیں؟ اب آپ ہماری بھی شرائط سنیے نا، ساری شرائط آپ نے جو کہا. نہیں، پہلے آپ بتا دیں کہ ہماری پیش کردہ جو شرائط ہیں آپ ان کو منظور کرتے ہیں یا نہیں منظور کرتے ہیں، ساری شرائط اور اگر منظور نہیں کرتے ہیں تو وجہ بتائیں. ساری شرائط کو ہم منظور نہیں کرتے ہیں. آپ کی جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی کتاب جو آپ کو شرائط منظور نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ یہاں پر پیش کریں اور پھر جو ہے نامنظور کرنے کی وجہ بتائیں. ہاں ٹھیک. نام منظور کرنے کے آپ کے دیکھیے، ہم عبارت پر بحث کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت پر، ٹھیک ہے نا، اور آپ کے اکابر پہ جو بھی ہے، اس لیے آپ کے بس شرائط نمبر وار سے آپ بتائیں کہ یہ شرط ہم کو شرائط نمبر 1، شرائط نمبر 2، اس طریقے سے آپ نام لیں اور پیش کریں وہ شرط، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ ہمیں یہ شرط اس وجہ سے منظور نہیں ہے. دیکھیے شرائط نمبر آپ کتنا بولے وہ نہیں معلوم ہے، لیکن یہ شرائط یہ ہے شرط یہ کہ آپ کے ایک اکابر کے عبارت جو ہے حجت ہوگی. بات سمجھ رہے نا؟ اگر آپ جیسے آپ کفر کا فتویٰ لگائیں، آپ کوئی مفتی نہیں ہے اور آپ دیں گے تو اس کو قرآن حدیث پھر اپنے عالم کس میں آپ کے عالم نے اسے کافر کہا ہو، آپ کے عبارت جو اکابر کے عبارت حجت ہوگی، آپ کے کہنے سے نہیں ہوگی، اور پھر آپ کو اس پر وہ کرنا پڑے گا. جی سعیم الدین بھائی، صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اکابر کی عبارت حجت ہوگی، آپ کے کہنے سے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی تو جناب محترم آپ جو ہے فہم سے کام لیں، ہاں نہ سمجھ نہ بنے. وہی تو آپ کو کہہ رہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، ہیں. بالکل عقل سے آپ فارغ ہونے کی جو ہے یہ یہاں پر مظاہرہ یا کیا بولتے ہیں دلیل نہ پیش کریں کہ آپ جو ہے عقل سے فارغ ہیں، بلکہ آپ جو ہے سمجھدار بنے، عقل کے مطابق جو ہے آپ گفتگو کریں، ٹھیک ہے نا؟ اور جیسا کہ میں نے دعویٰ کیا ہے کہ مولوی احمد رضا بریلوی صاحب اپنی عبارات، اپنے فتاوا جات اور اپنی تحریرات، اپنے ہم مسلک مولویوں کی عبارات فتاوا جات کی روشنی میں دنیا کے بدترین کافر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو جو آپ کو ٹھیک ہے، تو ہم جو دلائل دیں گے سنیں، ہم جو دلائل دیں گے، ٹھیک ہے، تو اپنے دعوے کے مطابق دلائل دیں گے. ہم جو ہے احمد رضا بریلوی کو کافر ثابت کریں گے تو اسی کی عبارات ہوگی، اسی کے تحریرات ہوگی، اسی کے فتاوا جات ہوں گے، یا اس کے مواجات ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ہمارا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ اکابرین دیوبند کی نظر میں جو ہے مولوی کافر ہیں. آپ دعویٰ کو سمجھیں، ٹھیک ہے، عقل مند بنے، بے وقوف نہ بنے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں. آپ کون ہوتے ہیں کفر کا فتویٰ لگنے؟ آپ معیار بیان کریں گے کفر کا. آپ بھائی تو آپ یہ اعلان کر دیں کہ ہم نے جو دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ جو ہے غلط ہے. آپ کا یہ شرط منظور نہیں ہے. آپ کون ہوتے کفر کا فتویٰ لگانے والے؟ بھائی دعویٰ کے مطابق دلائل دیے جاتے ہیں نا. بحث ہوگی اکابر کے عبارات کی روشنی میں. اور ہمارا دعویٰ قبول ہے آپ کو؟ سب سے پہلے یہ بتائیں. میری بات سنیے. سب سے پہلے بتائیں کہ ہمارا دعویٰ قبول ہے آپ کو؟ آپ بتائیے. آپ دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں، آپ سمجھ رہے نا؟ اب یہ اختلاف کب سے وقت چلی ہے؟ آپ دیوبند اور بریلی سے اسی عبارت اسی کفر کا فتویٰ امام احمد رضا نے لگایا. کس پر؟ اشرف پر. آپ کے ثلاثہ جو ہے آپ کے 3 مولوی ہیں ان کے بارے میں. اب یہ اختلاف اس وقت سے چلا ہے، ان کے عبارات دکھانا پڑے گا. اختلاف ہم سے اور آپ سے نہیں ہے. یہ تو دلیلی کے بیان ہوتی ہے کہ یہ عبارات میں روشنی میں ہے، اس کی روشنی ہے، ایسا ہے ویسا ہے، یہ سب نہیں ہوتا. یہ دلیلی ہے. آپ بحث کریں گے جو پہلے سے بحث ہوئی ہے، پہلے سے چل رہا ہے، اس وقت سے بحث کریں گے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بات ہو گئی آپ کی؟ ہاں ہاں ہاں.
دیکھیے محترم سامعین، ہم نے جو دعویٰ پیش کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہم اپنے دعوے کے مطابق بات کریں گے، آپ نے اپنے دعوے کے کیا تھا، ہم بھی مطابق اپنا دلائل دعویٰ دیں گے۔ آپ نے کر لیا نا۔ تو اب بتائیے، میرے صرف ساتھ ہمارا یہ کہنا ہے، آپ کے سعیم ساتھ الدین بریلوی آپ صاحب کی ساری ساری باتوں کو ترک کرتے ہیں، نہیں، صرف آپ کے سے میں سارے یہ پوچھتا ہوں جتنا کیا ہمارا دعویٰ آپ قبول کرتے ہیں؟ آپ کا سارے شرائط منظور نہیں ہے۔ بھائی شرائط کی ابھی بات میں نہیں کر رہا ہوں، آپ نہیں ہوگی، دعویٰ قرآن بتائیں، حدیث سے دعویٰ دلیل بتائیں، ہوگی، اکابر کے دعویٰ دعووں بتائیں، کی رسم۔ دیکھیے قرآن، ہمارا دعویٰ آپ کو قبول ہے، اتنا بتائیں پہلے۔ آپ کے سارے شرائط جو قبول نہیں ہیں۔ بھائی شرائط کی بات ابھی نہیں کر رہا ہوں، دعوے کی بات کر رہا دعویٰ ہوں، ہے، میرا جو دعویٰ ہے کیا وہ آپ منظور کرتے ہیں؟ عبارت میں آپ کو ساتھ میں اپنے اکابر، اس عبارت پر اپنے بھائی علماء ساری باتیں چھوڑیں، اپنے مفتی کی جو صرف آپ عبارت اتنا ہے، آپ کے بتائیں، مفتی نے کیا کہا ہے؟ صرف آپ اتنا بتائیں ہاں۔ کہ ہمارا دعویٰ آپ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ یہ دعویٰ کبھی قبول نہیں کریں گے جب تک ماشاء اللہ، چلو ٹھیک ہے، اب چلو میں اپنا دعویٰ آپ کے گھر کے اصول سے ثابت کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ بولیے۔ ہاں خاموش رہیں۔ ہاں یہ ایک کتاب ہے زیر و زبر، ٹھیک ہے؟ جی یہ آپ کے رئیس التحریر ہیں جی بولیے۔ ارشد القادری صاحب۔ جی بولیے۔ ہاں، زیر و زبر کے صفحہ نمبر، زیرو زبر نہیں ہوتا ہے، زیرو زبر ہے۔ زیر و زبر بول رہا ہوں، ارے زیرو نہیں بول رہا ہوں، ہے، زیر اور زبر ہوتا ہے، زیر و زبر۔ ہاں اللہ اکبر، آپ غلط مباحث کیوں کر رہے ہیں یار؟ آپ سن لیجئے گا، بتانے دو نا، بتانے دو۔ ہاں، صفحہ نمبر 207، کیوں لگتے ہیں؟ ہاں صفحہ نمبر 207، ٹھیک ہے؟ بولیے۔ اس میں انہوں نے ایک اصول پیش کیا ہے، بولیے۔ تو اس سلسلے میں باہر سے کوئی دلیل پیش کرنے کے بجائے گھر ہی کا فتویٰ زیادہ مناسب ہے کہ یہاں چوں چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جی تو ہم بھی یہی کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ کہ مولوی احمد رضا بریلوی کے کفر مغلظات پر اکابرین دیوبند کے حوالہ، اکابرین دیوبند کی دلیل پیش کرنے کے بجائے بریلوی مولویوں اور خود احمد رضا بریلوی کی عبارات فتاوی جات پیش کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں جو ہے بریلیوں کے لیے چوں چرا کی گنجائش نہیں باقی رہتی ہے۔ یہ اصول تمہارے گھر سے ثابت کیا اور اپنا دعویٰ تمہارے گھر کے اصول سے میں نے ثابت کر دیا۔ اور ایک دلیل سنیں۔ ٹھیک بولیے۔ ہاں، یہ لطائف دیوبند ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ تمہارا جو ہے غازی ملت ہاشمی میاں ہے، اس کے صفحہ نمبر 93 لکھا ہے کہ جب اکابرین دیوبند اپنی عبارات فتاوی جات کی روشنی میں ملحد و زندیق ہیں، جہنمی ہیں، کافر ہیں، ٹھیک ہے، تو بریلوی علماء کے فتاوی جات پیش کرنے کی چندہ ضرورت نہیں رہی۔ تو اسی اصول کے مطابق ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جب مولوی احمد رضا بریلوی اپنی عبارات، اپنے فتاوی جات اور اپنے گھر کے مولویوں کی عبارات فتاوی جات کی روشنی میں دنیا کا بدترین کافر ہے، تو اکابرین دیوبند کے حوالے پیش کرنے کی چندہ ضرورت نہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ ہاں، یہ ہم نے جو دعویٰ کیا تھا، یہ دعویٰ ہم نے تمہارے گھر سے ثابت کر دیا۔ آپ دیکھیں، ہم بھی بول رہے ہیں مسلمان ثابت کرنے، آپ چونکہ کر رہے ہیں ہمیں امام پہلے یہ جو میں نے جو یہ حوالے دیے ہیں، پہلے آپ ان کا جواب دیں۔ وہی جواب ہے جو آپ سنتے نہیں، خالی بکتے اسی لیے ہم کو ہاں، جواب میری بات سنیے۔ ہمارے جیسے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے، اس کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے آپ کے گھر کی شواہد اور گواہی اور فتویٰ کی کافی ہے، سمجھے نا؟ اب مزید اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی ہے اس کا مطلب، سمجھے؟ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، یہ فاضل ہیں، یہ بریلیوں کے مناظر ہیں، لیکن ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ انہوں نے ہمارے دعوے پر اعتراض کیا، ہمارے دعوے پر تنقید کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کا دعویٰ بالکل جو ہے صحیح نہیں ہے۔ تو اپنا ہم نے دعویٰ الحمدللہ ان کے گھر کے اصول سے صحیح ثابت کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس پر یہ جو ہے چوں چرا نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں اسی اصول پر بحث کر رہا ہوں کہ آپ کے امام احمد رضا کے اسلام ثابت کرنے کے لیے آپ کے گھر کے بزرگوں کے فتویٰ اور گواہی کافی ہے۔ اچھا، یہ اصول پیش کریں، یہ اصول ہے، پیش کریں، یہ اصول وہی ہے جو آپ نے پڑھا۔ نہیں، یہ اصول کہاں ہے؟
کیا جو ہے کیا بولتے ہیں، کیا شخصی تکفیر ہی سے آدمی کافر ہوتا ہے؟ جی اپنے فتوا سے آدمی کافر نہیں ہوتا؟ اپنے فتوا سے کافر ہوتا ہے. آپ ہاں تو پھر ثابت کریں بس ہم نا. اسی کے فتوے سے اس کو کافر ثابت کریں گے، مان لیجئے نا. اچھا آپ ٹھیک ہے، آپ اس کا معیار بیان کرنا ہوگا پورا، ٹھیک ہے نا. آپ جو ہے آپ اس کا معیار بیان کریں اور ادھوری بات نہ کریں اور پورا، جی جی ٹھیک ہے نا، بوالا دیں. اور آپ جب میں آپ کے کتاب سے ثابت کر دوں گا، بحث بھائی اوپر ہو رہی ہے. دیکھو، یہ تو جب آپ ہم اکابرین دیوبند کی آپ طرف بات جائیں گے پیدا نا، لیے، سنو نا آپ نا، بات پیدا لیے ہیں. اور جب خاموش بات رہو لیے خاموش رہو کتابیں خاموش لکھی ہیں، رہو. اس وقت اختلاف سعیم ہوا ہے. الدین بریلوی یہ بحث صاحب وہاں سے خاموش ہوگی، رہو. یہاں سے نہیں ہوگی. اب آپ خاموش کیوں نہیں رہتے ہیں؟ ہم وہیں سے بحث کریں گے. اور آپ آپ کی خاموش کیوں کتاب، نہیں رہتے ہیں؟ ہاں بولیے. جب آپ کے سامنے ہم نے اپنا دعویٰ تمہارے گھر کے اصول کے مطابق صحیح ثابت کر دیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو چاہیے کہ ہمارا دعویٰ آپ تسلیم کریں پہلے. کیا آپ کا دعویٰ تسلیم کر رہا؟ تو یہ بھی تو ہے کہ آپ کے گھر سے ماشاء جب اللہ ثابت ماشاء اللہ. محترم سامعین، سعیم الدین بریلوی صاحب نے ہمارے دعوے کو تسلیم کر لیا ہے، ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. بولیے نا، بولتے جائیے اب نا. اگر یہ جو ہے ہاں. ہمارے دعوے کے خلاف ہاں جو ہے حوالہ دیں گے، ہاں ٹھیک ہے، تو ان کی شکست سمجھی جائے گی. ہاں بولیے. ٹھیک ہے. اب میں دعویٰ جو آپ کا جو تھا، اور میں نے جب یہ شرط لگایا، میں نے جب دعویٰ لگایا، آپ کا خالی آپ کے شرائط چلیں گے، میرا شرط نہیں چلے گا. کیا شرائط کا؟ میں تو دعویٰ کے مطابق بات کر رہا ہوں. اس میں شرط لگایا نا کیا آپ کی. شرط لگائیں؟ اس شرط کو آپ نے بیان کیا ہے کہ یہ آپ کے عبارت سے ہو گئے، بزرگوں کی کتاب سے ہم کو مطلب نہیں. یہ کیوں بیان کیا آپ نے؟ اس لیے کہ تمہارے گھر سے یہ ثابت ہے. گھر سے ثابت نہیں ہو، آپ کے کم. آپ اپنے مولویوں کے باغی کیوں ہیں؟ آپ غلط فہمی آپ کر، میں اپنے اضافہ رئیس کر دوں گا اس التحریف علامہ ارشد القادری صاحب کے باغی کیوں ہو؟ کا. اور بالکل اسی باغی طریقے سے نہیں. آپ اپنے غازی ملت ہاشمی میاں کے باغی کیوں ہیں؟ نہیں، اس سے باغی نہیں. آپ کے وہی میں کہ اسی بیان پر یہ بھی تو ہے، اسی کے فتویٰ سے اسلام جیسے کفر کا ثابت ہوگا، ویسے آپ کے گھر کے بزرگوں سے اسلام ثابت ہو جائے گا. تو یہ لاؤ آپ نا، کو اپنا یہ لاؤ، یہ اصول لاؤ کہ جو ہے کیا جو ہے شخصی تکفیر ہی سے آدمی کافر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یا اپنے آپ اپنے بزرگوں کا فتاوا قتل لیں گے، جات سے وہ کافر ثابت نہیں ہوتا ہے. کیونکہ اگر اس کے متعلق آپ بات کریں گے تو انشاءاللہ ابھی آپ کے گھر سے میں جو ہے یہ اصول پیش کروں گا. آپ مجھے جانتے نہیں ہیں. کوئی بحث نہیں کرنا، آج فتوا نہیں لگائیے. جب سے بحث ہوئے اسی وقت سے ہمیں طلاق شروع کریں گے. ہاں اسی وقت سے کریں گے. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب میں عبارت پیش علامہ کروں. ارشد القادری نے آپ کو آج کے دور کے فتوا نہیں دیا ہے، اسی دور کے دیا، اسی دور سے آپ کو چلنا پڑے گا. کیا جو بیان جو کیا ہے زیر و زبر میں کہ کافی ہے، کہ یہ آپ کے بزرگوں جو عبارت پیش کیے ہیں، آج کے مولوی طاہر یا آج کے علماء کے نہیں کیے ہیں، بلکہ اسی دور کے پیش کیا گیا ہے. تو اسی دور میں آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. جیسے اعلی حضرت کے دور میں صدر اللہ فاضل نعیم الدین ہاں ٹھیک ٹھیک. جی 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 علامہ جی ظفر میں الدین سمجھ گیا. بہاری ہے. ہاں ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب میں عبارت پڑھوں؟ پڑھیے عبارت. اجازت ہے؟ بولیے. ہاں. اور اس کے بعد سنیے، یہ آدھا گھنٹہ اس پر بحث ہوگی، پھر آپ کی اکابر پر بحث ہوگی. سن رہے نا؟ جی. یہ بحث آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہوگا، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر اس پر بحث ہونا ہے، ختم نبوت پر، آپ کے قاسم نانوتوی کے اس پر بھی اچھا بات کرنی ہوگی. ہاں دونوں طرف سے شرائط ہے، آپ کے اکابر پر بھی، میرے اکابر پر بھی، ٹھیک ہے نا. جی جی پہلے بولیے، ثابت کیجیے. یہ کتاب ہے مولوی احمد رضا بریلوی صاحب کی الکوکبۃ الشہابیہ فی کفریات ابی الوہابیہ. جی بولیے. اس کا صفحہ نمبر 201 ہے. ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے: مسلمانوں خدا را ان ناپاک ملعون شیطانی کلموں کو غور کرو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نماز میں خیال لے جانا ظلمت بالائے ظلمت ہے. کسی فاحشہ رنڈی کے تصور اور اس کے ساتھ زنا کا خیال کرنے سے بھی برا ہے. اپنے بیل یا گدھے کے تصور میں ہما تن ڈوب جانے سے بدر جہاں بدتر ہے. ہاں واقعی رنڈی نے تو دل نہ دکھایا.
گدھے نے تو کوئی اندرونی صدمہ نہ پہنچایا، نیچا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ قرآن عظیم میں وہ خاتم النبیین پڑھ کر تازی نبوتوں کا دربار جلایا، ان کا خیال آنا کیوں نہ قہر ہو، ان کی طرف سے دل میں کیوں نہ زہر ہو۔ مسلمانوں، للہ انصاف، کیا ایسا کلمہ کسی اسلامی زبان و قلم سے نکلنے کا ہے؟ حاشا للہ، پادریوں، پنڈتوں وغیرہم کھلے کافروں مشرکوں کی کتابیں دیکھو جو انہوں نے بزعم خود اسلام جیسے روشن چاند پر خاک ڈالنے کو لکھی ہیں، شاید ان میں بھی اس کی نظیر نہ پاؤ گے کہ ایسے کھلے ناپاک لفظ تمہارے پیارے نبی، تمہارے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لکھے ہوں کہ انہیں مواخذہ دنیا کا اندیشہ ہے، مگر اس مدعی اسلام بلکہ مدعی امامت کا کلیجہ چیر کر دیکھو کہ اس نے کس جگرے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بے دھڑک یہ صریح سب دشنام کے لفظ لکھ دیے، اور روز آخر اللہ عزیز غالب قہار کے غضب عظیم و عذاب علیم کا اصلاً اندیشہ نہ کیا۔ مسلمانوں، کیا ان گالیوں کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہ ہوئی، یا مطلع ہو کر ان سے انہیں ایذا نہ پہنچی؟ ہاں ہاں، واللہ واللہ انہیں اطلاع ہوئی، واللہ واللہ انہیں ایذا پہنچی، واللہ واللہ جو انہیں ایذا دے اس پر دنیا و آخرت میں اللہ جبار و قہار کی لعنت، اس کے لیے سختی کا عذاب، شدت کی عقوبت۔ اس کے نیچے لکھتے ہیں اور ان کی شان میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا گستاخی کفر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو سحیم الدین بریلوی صاحب اس میں آپ کے مولوی احمد رضا بریلوی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی ہیں، اور ایسی گندی گندی گالیاں دی ہیں جو کسی پنڈت یہودی نے بھی نہیں دی ہیں، اور ان گالیوں پر آپ کے اعلی حضرت قسم کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان گالیوں پر آپ کے اعلی حضرت قسم کھا رہے ہیں۔ تو آپ سب سے پہلے یہ بتائیے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والا کافر نہیں ہوتا ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا کافر نہیں ہوتا ہے؟ بالکل کافر ہوتا ہے، بالکل کافر ہوتا ہے نا؟ جی جی، آپ کی بات کو میں تسلیم کرتا ہوں، کیونکہ آپ کی بات ہو گئی، اسی لیے میں نے کہا تھا نا، ارے پہلے ختم ہو جائے گی تو اچھی بات ہے، لیکن 5 منٹ کا عقائد رکھائیے نا، آپ کے 3 منٹ ہو گیا، کیسے آپ بات کریں گے؟ تو آپ کو بتانا چاہیے تھا نا۔ ہاں بتانا چاہیے، آپ اب دعویٰ بھی پیش نہیں کر پائے، بیچ میں ٹوک دیں، اسی لیے میں نے کہا محترم 5 منٹ رہے گا، پہلے ختم کر دیں، ہماری ہے۔ تو آپ بتا دیتے مجھے کہ آپ کا وقت ہو گیا ہے، آپ خاموش ہو جائیں۔ آپ اسی لیے 5 منٹ بولیے، 5 منٹ تک چلے گا، 5 منٹ۔ نہیں چلیے آپ بولیے۔ ہاں بالکل کافی ہے، ہاں دیکھیے، ہاں میں ٹائم دیکھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیے، آپ یہ بتائیے وہ کتاب جس کو، چلو اچھا 1 منٹ، سعیم الدین بریلوی صاحب، آپ کا دعویٰ، چلو 5 ہی منٹ رکھ لیتے ہیں۔ ہاں آپ کا دعویٰ پورا، آپ بات پوری نہیں ہوئی، اسی لیے ہاں ہاں ٹھیک ہے، 2 منٹ اور میں بولتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ٹائم دیکھیے۔ بولیے۔ ہاں تو آپ نے مانا کہ جو ہے جو اللہ کے نبی کو گالیاں دیتا ہے، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ کافر ہے، ٹھیک ہے؟ اسی بات کو آپ کے مجدد صاحب تمہید ایمان ما حاشیہ ایمان کی پہچان یہ صفحہ نمبر 100 پر لکھتے ہیں، شفا شریف و بزازیہ وغیرہ کتب کے حوالے سے کہ اجمع المسلمون ان شاتمہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر ومن شک فی عذاب کفری کفر۔ لکھتے ہیں تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں گستاخی کرے وہ کافر ہے، جو اس کے معذب یا کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے، یہ ہمارے پاس کتاب ہے، یہی تمہید ایمان ما حاشیہ ایمان کی پہچان، مصنف ہیں یہ آپ کے مجدد احمد رضا بریلوی صاحب۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 132 پر انہوں نے لکھا ہے کہ اور امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے۔ آپ کے مجدد صاحب نے پہلے دعویٰ یہ کیا کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی گندی گندی گالیاں دی ہیں کہ کسی پنڈت یہودی نے گالی نہیں دی ہیں، اور کہا کہ یہ کفر ہے،
ٹھیک ہے نا. اور اس پر جو ہے پوری امت کا اجماع ہے کہ ایسا انسان کافر ہے، اور جو اس کے کفر میں شک کرے گا یا مہذب ہونے میں